بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نقطہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام انعمتہ کی بارگاہ میں عقیدت سے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو، آج کی یہ نشست اس عظیم اور متبرک درس کا حصہ ہے جو ہم نے مثنوی شریف کے نام سے شروع کیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مثنوی شریف الحمدللہ مجھے میرے مرشد گرامی کی طرف سے اجازت، اور الحمدللہ میں نے آئینہ فقر کی روشنی میں مثنوی شریف کے روح کے باب کو خود لکھا۔ انشاءاللہ میں آج سے جو کچھ میں نے خود لکھا وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور میں اس سے پہلے شیئر نمبر 2 کی 2 چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ کی نظر کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہفتے میں 2 مرتبہ ویڈیوز کا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مثنوی شریف کے حوالے سے ہو، اور مزید جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نکات ہوں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم جس شعر پر بات کر رہے تھے اس پر بات کرنے سے پہلے آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں اور دکھاؤں کہ جب کرم ہوتا ہے تو پھر کس طریقے سے انسان جو ہے وہ انسان کا وجدان جو کھلتا ہے، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر کرم کرتا ہے۔ اور میں حقیر فقیر بندہ ناچیز کچھ بھی نہیں، اور الحمدللہ یہ مجھے اذن 2022 سے تھا، لیکن میں اس پر قلم نہ اٹھا سکا کیونکہ انسان کی باطن کی جو ہے وہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ فقر جو ہے وہ ایک خاص انداز سے کام کرتا ہے ڈیفینیٹلی۔ آئینہ فقر کی روشنی میں جو کہ ڈیفینیٹلی میرے مرشد گرامی ہیں، تو سن 2024 کے اندر ان کی کرم نوازی سے میں نے پھر جو کچھ حضور کی بارگاہ سے عطا ہوا اس کو لکھا۔ کوشش کروں گا کہ اس کو میں پڑھ کر ریڈنگ کر کے آپ کو سناؤں، کیونکہ بات کرنے سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ میں پہلے آپ کو دکھاؤں کہ الحمدللہ میں نے جو کچھ لکھا، تو اس سے بہت سارے الحمدللہ جو ہے یہ اشعار جو ہیں، یہ 56 اشعار جو 56 بنتے ہیں، جن کو روح کے ٹاپک کو میں نے لکھا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر جو آج کی نشست ہے شعر نمبر 2 پر، اس کو ہم کریں۔ اور وہ تھا کز نیستا تا مراب برید ان از نفیرم مرد و زن نالید ان۔ میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اس ویڈیوز کو بڑے غور سے سنا کریں، تاکہ انسان کے ذہن کو آگاہی حاصل ہو اور انسان کے قلب تک، دل تک وہ نور اتر سکے۔ جو مثنوی شریف کا ایک چھوٹا سا یہ فیضان کہہ لیں کہ خود جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مثنوی شریف سے شغف رکھے وہ فقر کی انتہا بلندیوں کو نہ بھی پہنچ سکتا ہو تو کم از کم وہ شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا۔ اور آپ غور کیجئے کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ راہ سے بھٹکا ہوا جو ہے وہ صراط پر آ جائے اور شیطان کے حملوں سے بچ جائے، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ نیکی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک نوجوان جو ہے وہ جوانی کے عالم میں توبہ کی درخواست پیش کرتا ہے تو اللہ مشرق سے مغرب جو ہے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو مختصر ترین بات کہ ہم آج جس شعر پر مصرے پر گفتگو کرنی ہے، از نفیرم مرد و زن نالیدہ ان، لیکن میں اس نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کچھ دوست ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھے تو تھوڑا سا پیچھے سے ٹچ دے دوں کہ یہاں پر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بانسری کی بات کی ہے کہ بانسری کو بش نوازنے چوں حکایت می کنت بس جدائی ہا شکایت می کنت، کہ بانسری کی آواز کو غور سے سن کہ وہ کیا قصہ بیان کرتی ہے اور کن جدائیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔
2-3 منٹ کی گفتگو اس پر کہ بانسری کو جب وہ کز نیستا کہتے ہیں کہ جب جنگل سے کاٹا گیا، اس جنگل سے جہاں پر بانس لگتے ہیں، کیونکہ یہ کسی اور لکڑی کی بانسری نہیں بن سکتی، بانسری صرف اس لکڑی کی، خاص لکڑی کی بنتی ہے جس میں کھول اور اس میں پردے، اور ان پردوں کو پھر جو ہے وہ کاٹ کر تراش کر جو ہے اس کھول کو ڈرم کی طرح بالکل خالی کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس پر 6 سوراخ اور 7واں منہ کے لیے 7 سوراخ بنائے جاتے ہیں۔ تو آج اس کو تھوڑا سا جوڑتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ وہ سوراخ کون سے ہیں، اور دوبارہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ٹچ کرتے ہوئے ہم اس کی طرف آئیں گے کہ وہ بانسری جو ہے، جب دیکھیں ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جو اس بانسری کو بجا لے، ورنہ غور کریں کہ کتنے بندے ہیں جو بانسری ان کو دے دی جائے اور وہ ان کو بجا لے، تو ایسا نہیں ہوتا، ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو اس بانسری کو بجاتا ہے، اور پھر اس میں سے ایسے سر اور لے نکلتی ہے کہ دل پر سرایت کرتی جاتی ہے، اور انسان کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، انسان تڑپ جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن وہ یہاں پر ایک چیز کو جو بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، بانسری جو رو رہی ہے، بانسری کے یہ سر لطف دینے کے لیے نہیں، وہ اپنی جدائیوں کا تذکرہ کر رہی ہے اور رو رہی ہے کہ جب اس کو ان بانس سے کاٹا گیا، ان جدائیوں کا تذکرہ کر رہی ہے کہ مجھے جدا کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کو روح سے تشبیہ دی گئی کہ روح کو عالم ارواح سے جو ہے کاٹا گیا، یہاں پہ لا کر جو ہے عالم الذنوب کے اندر جو ہے گناہوں کے جہان کے اندر اس جسم کا قیدی بنا دیا گیا، مٹی جو ہے وہ بالکل اندھی جس کی توجہ ہی نہیں کہ روح کیا چیز ہے، اس کے تابع کر دیا گیا، اور وہ بیچاری جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہی ہے۔ لیکن اگر ایک ماہر ڈاکٹر اس کو مل جائے تو پھر اسی بانسری سے پھر سر اور لے جو نکلتی ہے وہ دوسری لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور اللہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ مرشد کامل جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس بانسری کو جب بجاتا ہے، اپنا ذکر اس کو دیتا ہے، جب وہ ذکر فریکوینسی بڑھتی ہے، اس کی تعداد بڑھتی ہے، تو پھر اس کے یہ جو سوراخ ہے نا، 2 آنکھ کے، 2 ناک کے، 2 کانوں کے، اور یہ منہ جو ہے نا، یہ روح کے منہ کے اندر ہے، یعنی کہ یہ بانسری کا منہ ہے جو روح نے اپنے منہ میں لے رکھا ہے، اور بولتی بانسری ہے اور سر یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب جب ذکر اپنی عروج کو پہنچتا ہے اور عشق اجاگر ہوتا ہے، اور عشق اندر سے جو ہے برائیوں کو کٹاپا کر کے نکالنا شروع کر دیتا ہے، پھر یہ کان وہ سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ ناک وہ سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہاں پہ سینس جو ہے، سمیل کرنے کی سینس سے مراد صراط مستقیم کی کھوج لگانا، اور یہ زبان پھر وہ کچھ بولتی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں اب اس کو بتاتا ہوں کہ آپ کو شعر نمبر 2 کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ شعر نمبر 2 میں میں نے جو ہے اس کو کیا لکھا، اس وقت جو کچھ اللہ نے کرم نوازی کی۔ تو از نفیرم مرد و زن نالیدہ ان کی جو تشریح میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ سنا اس لیے رہا ہوں کہ جب میں بات کروں گا تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، لیکن یہاں پر ٹو دی پوائنٹ جو کچھ لکھا وہ آپ کے روبرو جو ہے گوش گزار کر دیا جائے گا، تاکہ ان دلوں تک بات پہنچ سکے جو اللہ کی محبت کے طالب ہیں۔ یہ دوسرا مصرع جی، از نفیرم مرد و زن نالیدہ انت، کہ اس مصرع میں بیان ہوا کہ نئے کی آہ و فریاد سے، درد بری داستان سے ہر مرد و زن جدائی کے نغمے کو سن کر درد فرحت اشتیاق سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ یاد ہے کہ یہاں مرد و زن سے جہاں مراد مرد و عورت ہے، وہاں اس کے روحانی لائن میں معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کا مطلب مندرجہ ذیل حدیث پاک کو پڑھ کر واضح ہو جائے گا کہ طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ مؤنث، اور طالب المولا مذکر۔ اس حدیث پاک میں طالب دنیا کو ہجڑا قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو ہے وہ سیدی مرشدی مولانا جلال الدین رومی نے ہجڑوں کوئی تو بات ہی نہیں کی نا، ہاں، مگر یہاں آپ نے طالب العقبہ کی بات کی ہے اور طالب المولا کی بات کی ہے۔ طالب عقبہ یعنی کہ یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے، طالب مولا طریقت کی بات ہو رہی ہے۔ طالب العقبہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری علوم و فنون اور دسترس رکھتے ہیں، اور ان کی طلب جنت اور حور و قصور ہے، کیونکہ انہوں نے کتابوں میں جنت اور ان کا انعامات کے جو ہے احوال پڑھے ہیں،
قصیدے پڑھیں اور آگے لوگوں کو بھی وہی قصیدے سنا کر ان کے دلوں میں جنت کی رغبت، محبت اور تڑپ پیدا کی ہے۔ یہ لوگ مسلم ہیں اور ان کا ظاہری دین اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ جیسے کسی اللہ والے کی محفل میں جاتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں تو فوراً ان کے دل پر اثر ہوتا ہے اور ان کی اپنی کمیوں، کوتاہیوں اور خامیوں پر ندامت محسوس ان کو ہوتی ہے اور وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم جب اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی اچانک سے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کی اللہ والے کی بارگاہ میں جو انوار و تجلیات اتر رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے دل پر پڑتی ہیں اور وہ زنگ جو ہمارے دل پر ہوتا ہے اس پر تیزاب کا کام کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی اس حلقہ سے نکل کر گھروں کو جاتے ہیں تو سب بھول بھال کر دوبارہ دنیا کی نعمتوں میں گم ہو کر آخرت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ بشمول مرد و عورت سب کے سب مؤنث ہیں۔ جو طالب العقبہ ہے، جو جنت کے طالب ہیں، ان کو مؤنث عورت کہا گیا، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت، کیونکہ ان کو جنت اور انعامات جنت کی پہچان کر لی ہے انہوں نے، مگر اسی ساری عمر میں جو ہے ان کے دل کے اندر جو ہے طلب مولا جو ہے نا، پکی سچی طلب اس کی پیدا نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ لوگ مولا کے حکم کو بس اتنا ہی سمجھ پائے کہ ان کا رخ اور رسائی جنت تک ہونی چاہیے، اس لیے وہ مؤنث ہیں۔ تیسری کیٹیگری جو ایسے لوگوں کی ہے جو در حقیقت یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں اور انعامتا کے راستے پر اور صراط مستقیم پر ہیں اور یہی جو ہے وہ انعام والے راستے پر ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو انہوں نے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر لی اور جان گئے کہ انہیں جنت نہیں جنت والے کی طرف جانا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور جو کوئی یہاں بوئے گا وہی کچھ اگلے جہان میں کاٹ لے گا۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ جو دنیا طلب کرتا ہے اسے دنیا ملتی ہے، جو عقبہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اسے آخرت ملتی ہے، اور جو مولا کی طلب کرتا ہے اسے سب کچھ ملتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو لگا دے اپنے آپ کو اس میں جو تیری چاہت ہے تو تجھے اس میں تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو لگا دے اپنے آپ کو اس میں جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا دنیا اہل عقبہ پر حرام ہے اور عقبہ اہل دنیا پر حرام ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا اہل عقبہ پر حرام ہے اور اہل عقبہ دنیا پر حرام ہے، اور طالب مولا پر دنیا اور عقبہ دونوں حرام ہیں، کیونکہ طالب مولا جو ہے اس نے دنیا کو بھی چھوڑ دیا اور عقبہ کو بھی چھوڑ دیا۔ جیسے جسے مولا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، سب کچھ اسی کا ہوا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں دنیا اس خوشنما سانپ کی طرح ہے جو دیکھنے میں حسین و جمیل، چھونے میں نرم و ملائم، مگر اس کا زہر قاتل ہے۔ بظاہر اس میں سرور مگر باطن میں جو ہے شرور ہے، یعنی بظاہر خوشی ہے مگر باطن اس میں شر اور فساد ہے۔ یہاں پر یہ اب اینڈ کی طرف ہم چل رہے ہیں کہ مختصر مندرجہ بالا احادیث اور اقوال اور آیات کی روشنی میں دوسرے مصرے کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سعید روحیں ہیں، جب ان کو بدن میں مقیر کر کے عالم ناسوت میں بھیجا جاتا ہے تو وہ اپنے اصل کا زمانہ یاد کر کے اپنے وصل کی جو ہے وہ تڑپ میں روتی ہیں، اور ان کی واعظ و نصیحت آہوزاری سے اہل عقبہ اور اہل مولا یعنی ہر مرد و زن اس نالہ و فریاد کے اندر ذات حقیقی کی یاد اور محبت کے درد کی وجہ سے ان پر رکت طاری ہو جاتی ہے اور وہ زار و قطار روتے ہیں، اور اس سے عالم ناسوت عالم دنیا میں ایک اضطراب اور ہیجان کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور ہر طرف آہوزاری اور گریہ زاری کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ اس مصرے کی تشریح تھی جو لکھی گئی کہ جب کوئی اللہ والا واعظ و نصیحت کرتا ہے اور وہ اپنے تصرف کے ذریعے جب لوگوں پر اپنی توجہ کرتا ہے تو وہ طالب عقبہ ہوں یا طالب مولا ہوں، ان کی روح تڑپ جاتی ہے اور ان کی مکمل توجہ ان لمحوں میں اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو
ہمارے لیے بہت کارگر ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس چینل سے جڑ جائیں گے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم ان کاموں سے جڑے رہیں، تاکہ اس راستے کو تلاش کر لیں جو انعامتا کا راستہ ہے، جس پر انعام کیا گیا ہے۔ اور جو دوست ذکر خفی لینا چاہیں وہ میرے ان باکس میں 031959613119 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔